اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں سے منافقین کی جو عادتیں تھیں اور منافقین کی جو ریشہ دوانی ہیں، منافقین کی خصلتیں، منافقین کی چال بازیاں، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ رکوع جو ہے یہ ان 10 رکوعوں کا دیباچہ ہے، یا یوں سمجھیں کہ پورے قرآن مجید کا دیباچہ ہے کہ جو منافقین کی عادتیں تھیں وہ ساری کی ساری عادتیں اس رکوع میں اجملاً جمع کر دی ہیں۔ اگر ہم پورے قرآن مجید سے منافقین کی عادتیں یا چالیں یا مکر و فریب یا شرارتیں یا اسٹریٹجی یا تدبیریں دیکھیں تو آپ کو اس رکوع میں اس کا ریفرنس ضرور ملے گا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں بھی اس رکوع میں سے جو بھی اس کی ایک خصلت بیان ہوئی وہ آپ کو ریفرنس قرآن مجید ملے گا۔ تو یہاں دیکھتے ہیں پہلی بات کہی جا رہی تھی، ویسے تو ان کی اجمالی طور پر کہا کہ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین نہیں ہے، لہذا بات وہاں سے شروع ہوئی کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ظاہر بات ہے، لیکن یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ جملہ فعلیہ ہے اور خادع یخادع یہ باب ہے، باب مفعلہ، اور اس میں دوسرے فریق کا ہونا لازم ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ بات قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں دوسرے فریق کو، تو ساتھ دوسرا فریق یہاں بیان ہوا اللہ، تو اللہ کی ذات کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن قرآن نے ساتھ ہی یہ بات کہی والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے۔ گویا یہاں ان کا مد مقابل ان ایمان والوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس ایک آیت کے اس ایک جملے میں اہل ایمان کو یہ حمایت کا یقین دلایا ہے کہ اہل ایمان بلا شبہ تم منافقین کے سامنے ہو اور وہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں، تمہیں چکر دے رہے ہیں، تم سے وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں، لیکن تم نہ گھبراؤ۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ تمہارا حامی ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ وہی مانا کہ وہ تم کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں اہل ایمان کو اپنی حمایت کا یقین کرایا ہے۔ اگر اہل ایمان کو اس آیت پر ہی پورا یقین ہو جائے تو اہل ایمان ان سے پھر مرتے نہیں ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، قرآن نے کہا اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو پہلی بات بیان ہوئی ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے دل کے بارے میں نہیں پتہ، اللہ نے کسی کو بھیت ہی نہیں دیا، لہذا وہ جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے، جو شخص جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آج اہل ایمان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ان سے جو بھی مخاطب ہے وہ کسی کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے دل کی بات کر رہا ہے، تو یہاں سے سننے والا اپنے مخاطب کے مزاج کو سمجھ لے گا کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے، کس خصلت کا آدمی ہے، یہ اپنی بات ہی کر رہا ہے، کسی دوسرے کی بات ہی کر نہیں سکتا، کیونکہ کسی دوسرے کے دل کا بھید تو کسی کو دیا ہی نہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، بلا شبہ اہل ایمان ان کے سامنے ہیں لیکن وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں دوسری بات جو اپنی جانوں کو دھوکہ دینا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے تو اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے، دوبارہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی جو فضا ہے وہ خراب کر لیتا ہے، اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا۔
قرآن مجید جہاں وما یشعرون کا لفظ لے کے آتا ہے وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ہماری عقل کے اندر بات نہیں آئے گی، عقل سے ماورا کی بات ہوتی ہے۔ جب عقل سے ماورا بات ہے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں عقل کے اندر آ جائے تو اس کے لیے قرآن مجید یعلمون کا لفظ لے کے آئے گا، اور اندر آ جائے تو اس کا تو حساب ہے، لیکن جو چیز عقل سے ماورا ہے اس کا کیا حساب ہے؟ اگر اسی آیت کی دلیل میں آپ اور دلیل دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا یشعرون۔ وہ تو شعور ہی نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، وہ تو شہید ہیں، وہ تو زندہ ہیں، ان کو تو ان کے بارے میں تو شعور ہی نہیں ہے کسی کو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے قرآن میں جہاں شعور کا لفظ لے کے آتا ہے وہ انسان کی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اور جو منافق ہے، جو کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس سے زیادتی ظلم کر رہا ہے، وہی مانا کہ اس کا اعتبار جاتا رہتا ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ میں وہ وقتی طور پر تو وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، سمجھتا ہے میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا۔ نہیں، قرآن نے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن ان دا بٹوین کچھ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اہل ایمان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ وما یشعرون، اور ساتھ ہی آگے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہاں بھی وہی قاعدہ ہے کہ مرکب جاری کو پہلے لے کے آیا، مبتدا مؤخر نکرہ لے کے آیا۔ اور مبتدا جسے ہم کہتے ہیں وہ اگر خبر محذوف ہے اس کی تو المرض موجود فی قلوبہم، اگر خبر کو لے آئے تو یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب کن کے دلوں میں مرض ہے؟ یہ بات تعدم قیامت مرکب جاری لے کے آ گیا، محل حال نصب پیش کر گیا۔ اور اگر یہ مینشن کر دیتا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے تو ظاہر بات ہے پھر بات تو مکمل ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہوتی۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی وہاں ختم اللہ علی قلوبہم آیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بات مکمل ہو گئی۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے۔ اور اب تعدم قیامت بات چلنی ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کو ایسے لے کے آیا کہ مرکب جاری کو پہلے لے کے آیا، مبتدا مؤخر نکرہ لے کے آیا۔ فی قلوبہم مرض، اب کون سی چیز ان کے دلوں میں مرض بن کے ہوئی؟ اور ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا یقین، ایمان، کامل یقین نہیں تھا، اس لیے وہ مومن نہیں تھے۔ آج جتنی بحثیں چل رہی ہیں، چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ یہ خاکے بنا رہے ہیں، قرآن مجید کو یہ جلا رہے ہیں، جی توہین رسالت کر رہے ہیں، تو ان کو کون سی تکلیف ہے اس بات کی؟ صرف ایک ہی بات ہے، وہ بش نے بھی یہ بات کہی تھی کہ تم بھی ابراہیمی ہم بھی ابراہیمی۔ ہاں، یہ قرآن مجید کو درمیان سے نکال لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بات نہ کرو، تو بس ٹھیک ہے، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ تو عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ جھگڑا ہی اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کا مرض ہے، فی قلوبہم مرض، تو اس مرض کی وجہ سے فزادہم اللہ مرضا۔ تو اس مسلمان ہونے کے ناطے مومنوں کو دیکھ دیکھ کر، مسلمانوں کے ایمان کو دیکھ دیکھ کر ان کے دلوں میں اور شدت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ ان کے دل کا مرض اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی دیکھیے مرکب جاری کو پہلے لے کے آیا، العذاب العلیم ثابت لہم کر دیں آپ، یہ خبر محذوف ہے، واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں ایک بات بالکل کلیئر سامنے آ رہی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے، اور یہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں تو جو عذاب عظیم دے گا، دنیا میں آپ دیکھیے ایسی ایسی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں جو لا علاج ہے، اور اربوں روپے اس کے اوپر لگ جاتا ہے، لیکن اس شخص کو پھر موت نہیں آتی، وہ موت مانگتا رہتا ہے کسی طرح، یا اللہ مجھے موت آ جائے، یہ میں اس عذاب سے نکل جاؤں، تو وہ دردناک عذاب ہے۔ یہ صرف قرآن و سنت کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک کرونا کی فضا چلی تھی، اور چائنا والوں نے کس طرح پھر وضو کرنا سیکھا، تو مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا ایک انعام ہے کہ وہ جو وضو کرتے ہیں، حلق میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا،
پھر وہ مسح کرنا، پھر بازو دھونے، یہ تو بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 بار دیا، نماز کے ساتھ ہی دیا۔ تو یہ اس طرح کی بیماریاں ان کو اسی لیے لگتی ہیں کہ ان کے وہ سنت پر نہیں چلتے اور وہ دردناک عذاب میں ہیں۔ اور آج جو دنیا کی بیماریاں ہیں وہ اس عذاب علیم سے کم نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ساتھ بیان ہوئی ہے بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مجھے یہاں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا پیشہ چوری کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ وہ دوسرے دن اپنا ساز و سامان لے کے گیا، لیکن راستے میں خیال آیا کہ میں کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا کہ میں نے کل کیسے روزی کمائی ہے، تو اس کی چوری چھوٹ گئی، وہ واپس آ گیا۔ اسی طرح وہ کون سے بزرگ تھے جن کو وہ ڈاکو پڑ گئے اور انہوں نے اپنا سامان دکھا دیا کہاں اشرفیاں چھپی ہوئی تھی، تو ڈاکو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تم نے سچ بول دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا۔ اس پر کتنے ڈاکو مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زانی ہو، شرابی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر اتنی خوبصورت بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم سے جھوٹ نکل جائے، ہم جھوٹ نہ بولے، سچ بولنے والا جو ہوتا ہے اس کا خالص ایمان اللہ پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سولی چڑھ بھی جائے، سچ بولے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ حق پر ہے۔ تو حق کو بیان کرنا، حق پر کھڑے رہنا، یہ سچ بولنے کی اصل باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں قرآن مجید نے سچ بولنے کی اور علامہ نے اس پر جو تشریح کی ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ صادق تھے، امین تھے، سچ بولنے والے تھے۔ ان کو صدیق کا لقب بھی اس وقت ملا جب انہوں نے ہاں کہی کہ سچ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بولا ہے تو سچ بولا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم وقتی طور پر جھوٹ بول کے کسی دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا وقار جاتا رہتا ہے، ہمارا اعتبار آئندہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے راستے کے اندر اپنا وقار خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔